بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه. حضرت دیوان صاحب قبلہ اجمیر شریف خان وادہ قبلہ عالم خواجہ غریب نواز نور محمد صاحب مہروی اور اولاد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر معزز علماء کرام، مشایخ اعظام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، سب کی خدمت میں میرا مدبانہ سلام قبول ہو. مجھ سے پہلے طلباء دارالعلوم شمس الاسلام اظہار خیال فرما رہے تھے. عربی میں بھی انہوں نے تقریر فرمائی، فارسی میں بھی فرمائی، اردو میں بھی فرمائی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں 30 سال میں مجھے کہوں گا کہ ایک تحفہ عطا کیا ہے مولانا محمد الحق کی صورت میں، ان کی ذات پر مجھے اعتماد بھی ہے اور فخر بھی ہے. یوں تو میں بے حد حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام حیدر صاحب ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے گاؤں میں دارالعلوم کی خدمت کو قبول فرمایا ہے. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. حضرت مولانا اکبر علی صاحب جو کہ میرے ہم استاد بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے بے تکلف دوست بھی ہیں، ہم بحث بھی کرتے ہیں اکثر مسائل پر، ان پر بھی مجھے ناز ہے. اور ان حضرات کے طلباء اس وقت دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ تعلیم پر صرف کرے. اور یہ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جن کا میں نام آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ان سے جتنے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ فائدہ اٹھائیں. مجھے یاد آیا واقعہ کہ جس وقت میرے والد غریب نواز اجمیر شریف میں زیر تعلیم تھے تو اس وقت طالب علمی کے زمانے میں ہی میرے حضور حضرت صالح سے غریب نواز میرے دادا جی صاحب کا وصال ہو گیا. ابھی پوری کتابیں جو تھیں وہ نہیں پڑھی تھی. آپ کے استاد سے مولانا معین الدین اجمیری آپ نے نام سنا ہوگا، اور جن حضرات نے نہیں سنا ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا بھی استاد تھا. حضور شیخ الاسلام کو آپ جانتے ہیں نا، ان کے علم کو بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی فاضل نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی مفکر نہیں تھا. لیکن مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کے بھی استاد تھے. تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ان کے علم کی کیا مقام ہوگا، کیا عجب ہوگی ان کے علم کی. یہاں میں ایک واقعہ عرض کر دوں. میں حضرت مولانا عطا احمد صاحب بدوالی پڑھتا تھا یہاں کسی جگہ پر حجروں میں میلوسانے میں. دوپہر کے وقت میں گھر گیا تو میں والد صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اس وقت میرے استاد جو ہیں یعنی کہ مولانا عطا احمد صاحب بنگالی وہ وقت کے علم کے امام ہیں. میں نے تعریف کی، بچپنا تھا، کم علمی تھی، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے وہ مولوی ہوگا، لیکن میں یہ تمہیں بتا دوں کہ وہ میرے استادوں کے شاگرد جیسا بھی ہے. میرے استادوں کے شاگرد جیسے بھی. اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی.
بعد میں جس وقت حضور کی ذات کا مطالعہ کیا، حضور کے علم کی باتیں سنی، حضور کی کتابیں دیکھی، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی میرا استاد تو ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ جلایا۔ تو اس وقت جو ہمارے حضرات ہیں یا موجود ہیں، مولانا غلام حیدر صاحب ہیں، مولانا محمد اللہ صاحب ہیں، ابو علی صاحب ہیں، تو مولانا غلام حیدر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گاؤں میں ایک بڑا شہر چھوڑ کے آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں یہاں، بے حد ان کا شکریہ۔ اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور شیخ الاسلام کی بھی کتابیں کچھ رہ گئی تھی، تو اس وقت ایک حضرت دیوان صاحب قبلہ موجود تشریف فرما ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں کہ مدرسہ معینیت کیا اس وقت تھی اور کیا اس کا مرتبہ تھا اس زمانے میں، تو وہاں کے وہ استاد تھے مولانا معین الدین۔ تو آپ نے اسی وقت عصیفہ لکھا اور کہا کہ میں اس صاحبزادے کو تکمیل کے لیے، علم کی تکمیل کے لیے میں اس کے ساتھ ایک گاؤں میں جا رہا ہوں۔ میری بات کو بڑے غور سے سننا، میں بات دہراتا نہیں، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو حضرت دیوان صاحب فرمانے لگے کہ آپ اتنا بڑا مدرسہ معینیہ چھوڑ کے ایک چھوٹے سے دور دراز علاقے پنجاب کے گاؤں میں جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک صاحبزادے کے لیے، صرف ایک صاحبزادے کے لیے اتنا بڑا مدرسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ حضرت مجھے یہ صاحبزادہ ہے، تھوڑی سی توجہ اور ذہن کو روکنا اس بات پر کہ یہ جو صاحبزادہ ہے یہ مجھے صرف صاحبزادہ نہیں نظر آتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نظر آ رہی ہے، اور میں فخر کرتا ہوں کہ استادی کہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں۔ چنانچہ آج تک وہ سند حضور کے کمرے میں لگی ہوئی ہے، آج میں اس وقت میں پیش کر سکتا ہوں جو حضرت مولانا معین الدین نے اپنے دست مبارک لکھ کر آپ کو دی تھی۔ آپ کہتے ہیں جب ہم جائیں نا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے درخواست دیتے ہیں تو 2 ٹکے کا پڑھا ہوا آدمی جو میٹرک صفاسی پاس ہوتا ہے اور بی اے کی ڈگری کو خرید لیتا ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ہمارے علاقے کے بھی بہت بڑے لیڈر ہیں اور اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، ان کو ایک وہاں جو افسر تھا پرزیڈنٹ آفیسر، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کلمہ آتا ہے؟ بی اے کی ڈگری تو تھی اس کے پاس، کیا کلمہ بھی آتا ہے؟ میں نہیں بیان کرتا کہ اس نے کلمہ کس طریقے سے پڑھا۔ تو کسی نے کہا کہ کلمہ تو آپ آتا ہی نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی پکا لیں گے نا، اچھا چلو یہ بتائیں سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ انہوں نے کہا یار ایک درخواست منظور کرو، میں نے امامت نہیں کرنی، میں تو اسمبلی میں جانا ہے، میں نہیں بننا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، شاید میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کہ یہاں دارالعلوم شمس الاسلام شاد شریف کا طالب علم اگر ایران میں چلے جائے ملازمت کے لیے تو اس کو وہاں نوکری مل سکتی ہے کہ یہ تو فارسی دان ہے بلکہ اہل زبان ہے، ان کو کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اگر یہ اسمبلی میں جائیں تو یہ انگریزی میں تقریر کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس طالب علم یہاں موجود ہے جس کے ذمہ تھا انگریزی میں اپنے خیالات کو اظہار کرنے کے لیے، لیکن میں نے منع کر دیا کہ یہ آستان اس کا ہے جو انگریز کا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تو یہاں انگریزی تقریر نہیں ہونی چاہیے، عربی میں کریں، فارسی میں کریں، اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، لیکن انگریزی میں اجازت نہیں ہے، انگریزی وہاں پڑھتے ہیں۔ اور یہاں کا طالب علم یعنی کہ دارالعلوم شمس الاسلام چار شریف کا طالب علم جب یہاں سے فارغ تحصیل ہو کر وہ جاتا ہے تو وہ صرف مولوی نہیں ہوتا، اس کے کردار سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک بزرگ کے آستان سے پڑا ہوا آدمی ہے، وہ عالم ہوتا ہے، عالم صرف مولوی نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے، کس جگہ پہ حاصل کیا ہے، میری طبیعت کیسے ہوئی ہے،
اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی طبیعت، سب کچھ آپ کو دور سے بتا دے کہ یہ طالب علم جو ہے دارالسلام سال شریف کے عام کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں۔ اور میں یہاں کسی اپنے استاد کو کھڑا کر دیتا ہوں کہ جاؤ آپ اسمبلی کی M&A کی درخواست دیں، MPA کی درخواست دیں، وہ کہیں گے کہ آپ کے پاس BA کی ڈگری ہے؟ تو یہ اس کو انگریزی میں وہ جواب دیں گے کیونکہ یہ BA بھی پڑھے ہوئے ہیں، MA بھی پڑھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہر سوال جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں۔ یہ ان کو انگریزی میں ایسا جواب دیں گے کہ اس کو اپنی انگریزی بھول جائے۔ رہی سند کی بات، تو آپ تھوڑا سا انصاف کریں میرے بھائی۔ ایک آدمی ہے یہاں دینی مدرسے میں پڑھتا ہے، کم و بیش اس کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے 18 سال لگتے ہیں، کم و بیش اس کو 18 سال لگتے ہیں، اگر زیادہ لیب ہوا تو 17 سال لگتے ہیں۔ جب وہ عالم بنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر اس کو عبور حاصل ہوتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اس پر عبور حاصل ہوتا ہے، فقہ پڑھتا ہے فقہ پر اس کو عبور حاصل ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا بھی ہے، فقہ پڑھتا ہے، فقہ پڑھاتا بھی ہے۔ جب 2 ٹوکے کے پریزائڈنگ افیسر کے پاس ہو جاتا ہے تو وہ بالکل جہل ثابت ہوتا ہے۔ اگر وہ جہل ثابت نہ کرے، کسی روم میں آ جائے تو چند لوگ جن کے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، یار ایک مولوی قسم کا آدمی یہاں آ رہا، یہ جی اس کی سند یہ ہے، اس کی سند وہ ہے، اس کی سند یہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا سند ہے؟ آپ کی کیا سند ہے؟ ایک اور میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں ہمارے وزیر اعظم ہوں، MPA ہوں، M&A ہوں، سپیکر ہوں قومی اسمبلی کے، سینٹ کے چیئرمین ہوں، صدر ہوں، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میری سند پڑھ دیں، میں ان کی سند پڑھ دوں۔ وہ ہم دونوں سند جو ہے ایک پریزائڈنگ افیسر چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھتے ہیں، یہ دونوں رکھتے ہیں سند، وہ میری سند پڑھ دیں یا کسی عالم دین کی سند وہ پڑھ دیں، تو یہ نہ لے۔ یہ اگر وہ نہ پڑھ سکے تو جس کو کچھ نہ آتا ہو وہ نہ لے سکتا، یہ جانتا ہو قرآن اور حدیث کی تو وہ نہ لے سکتا۔ آپ میں یہ بتا دوں ایک بات کہ یہ ایک سازش کے تحت علماء کرام کو کم از کم اس آدمی کو جو اللہ اور اس کے رسول کا نام جانتا ہے، یا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے، فرمان آتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ایک سازش کے تحت یہ اسمبلیوں میں روک رہے ہیں، یہ سازش کے تحت روک رہے ہیں کیونکہ وہاں جا کر یہ اسلام کی باتیں کریں گے، اسلام کی باتیں کریں گے تو وہ امریکہ سرکار کو جو ہے وہ ناگوار گزریں گے اور ہماری غلامی میں فرق آئے گا اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے کیا لوگ انہوں نے اپنے باپ کے گھر سے تنخواہ دینی ہے، مولوی کو یا MPA کو کہاں سے یہ تنخواہ؟ صرف وجہ اتنی ہے کہ یہ تو یار مسلمان ہیں، ان کے منہ پہ داڑھی ہے، یہ ان کی شکل و صورت مسلمانوں جیسی ہے، تو ان کے سبھی میں نہ جانے دیں، یہ اسلام کی بات کریں گے، یہ اللہ کا نام لیں گے، وہاں رسول کا نام لیں گے، جب اذان کا ٹائم ہوگا تو یہ چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ کتنا سخت گناہ ہے جی، اذان ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، یہ تو خلاف ادب ہے۔ اجلاس شروع ہو، چیئرمین بیٹھے ہو، یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے یہ ایک سازش کے تحت اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ الحمدللہ ثم حضور پیر سیال غریب نواز کے کرم و فضل سے یہاں کا طالب علم انشاءاللہ ان کی سازشوں کا بھی شکار نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر وہ کہیں گے آپ کے پاس کوئی سند ہے علم کی تو یہ سند پیش کریں گے، یہ ہماری سند علم کی، کہ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، فقہ بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، معقول بھی پڑھی۔ بھائی ہم تو پوچھ رہے ہیں BA کی سند، وہ تو ہمارے پاس ہے، اور یہ ساتھ MA کی سند ملے گی۔ یہ ہم نے ایسا نظام ترتیب دیا ہے تاکہ یہ بیک وقت عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں اور انگریزی دان بھی ہوں،
ان کے پاس درس نظامی کی بھی سند ہونی چاہیے، ان کے پاس علوم جدیدیت میں سند ہونی چاہیے. اور جیسا کہ میرے محترم استاد فرما رہے تھے کہ ہم نے دارالعلوم میں کمپیوٹر کی کلاسیں شروع کی ہے، کم و بیش 21 کمپیوٹر ہیں جی، 22 کمپیوٹر اس وقت دارالعلوم کے وہاں موجود ہے. اور میں نے اپنے بیٹے عزیز قاسم کے ذمہ لگایا ہوا کہ آپ وقت نکال کے، کیونکہ انہوں نے امریکہ کے وہ سند اوریکل جو ہے وہ پاس کیا ہے، ان کا حق بنتا تھا میرٹ پر، اس بات پر نہیں کہ یہ میرا عزیز ہے، میرے عزیز کے علاوہ اس کے میرٹ بنتا تھا کہ کیونکہ یہ اوریکل پاس ہے، اسلام آباد میں یہ پڑھتا رہا ہے وہاں، تو یہ کمپیوٹر کی نگرانی بھی کرے گا، استادوں سے مشورہ بھی کرے گا، ان کو پڑھائے گا. یہ الگ بات ہے کہ میں خود بھی اور میرے احباب بھی دوسروں کی طرح ہم چندے مانگنے کے لیے جگہ جگہ در در نہیں پھرتے. اگر اس دارالعلوم جو کہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی ہم حفاظت کر سکیں، دل و جان سے حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. حضور شیخ الاسلام حضرت ثالث علماء وفیر صاحب علماء کی یہ خوش نصیبی حاصل ہوگی کہ جو ان کا قائم کردہ ادارہ ہے، آپ بھی اس میں اتنے بھی حصے دار ہیں، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے کہ پڑھنے والے بنے. میں جھولی پھیلاتا ہوں، ضرور پھیلاتا ہوں، جھولی اس کے آگے پھیلائی جاتی ہے جو دے سکے کچھ، جس کے پاس ہو بھی کچھ نہ خالی جیب اس کے آگے جھولی پھیلانے کا فرق ہے. جھولی پھیلاتا ہوں 30 سال کے در پر، اور جھولی پھیلاتا ہوں میں حضرت پیر پٹھان غریب کے در پر، اور اتنا دیتے ہیں کہ کسی وقت تو اپنی جھولی پہ شرم آتی ہے کہ اتنی تنگ ہو گئی ہے. وہ ایک آدمی مجھے شعر سنا رہا تھا، وہ کہتا تھا میں کچھ نہ سہی میرا مقدر بڑا ہے، محبوب کے نالین پہ سر میرا بڑا ہے، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا.